اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم الخیر۔ آج ہم فعل ماضی یعنی پاسٹ ٹینس میں جمع کے بارے میں سیکھیں گے۔ جمع یعنی پلورل، اور ہم مؤنث مخاطب یعنی سیکنڈ پرسن فیمینائن کے بارے میں سیکھیں گے۔ اللہ کے کرم سے ایک بار پھر سے ریکیپ کرتے ہیں۔ حروف الہجا اور حرکات سے کلمہ بنتا ہے۔ کلمے کے 3 میجر اجزاء ہیں: اسم، فعل اور حرف۔ فعل میں خاص کیا ہے؟ وقت کا ہونا۔ عربی میں 3 زمانوں کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے صرف ماضی اور مضارعہ۔ ماضی کو ہم پاسٹ کہتے ہیں اور مضارعہ پریزنٹ اور فیوچر دونوں کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ عربی میں خاص چیز کیا ہے؟ 3 تعدادی کلام، یعنی واحد ہے، مثنیٰ ہے اور جمع ہے۔ واحد 1 کے لیے، مثنیٰ 2 کے لیے اور جمع 2 سے زیادہ کے لیے۔ تثنیہ 2 بنانے کے عمل کو کہتے ہیں۔ کلام کے جو 3 حصے دار ہیں وہ ہر لینگویج میں سیم ہے۔ یہ متکلم ہے جو بات کرتا ہے، جس کے ساتھ وہ بات کرتا ہے مخاطب ہے، جس کی بات وہ کر رہا ہے جو کہ اس انٹریکشن کا حصہ نہیں ہے یا ابھی اس کے ساتھ خطاب نہیں ہو رہا ہے، وہ غائب ہے۔ تو یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ بس آرڈر ریورس کرنا ہے، یعنی پہلے ہم غائب کی بات کریں گے، پھر مخاطب کی، اور آخر پر ہم متکلم۔ اللہ کے کرم سے دوسری چیز جس کا کہ ہم اعادہ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اسم کی پہچان۔ اس پر آپ مشق کریں، قرآن کی آیات کو کھولیں، جہاں آپ کو ال ملتا ہے تو جان لیں کہ یہ اسم ہے، یعنی شروع میں جہاں ال ملے اسے آپ اسم مان لیں، اور آخر میں تنوین جہاں بھی آپ پائیں اسے آپ اسم مانیں۔ اس کی پریکٹس کریں، الفاظ کو ڈھونڈیں، جو صورتیں آپ کو یاد ہیں ان کو رک رک کے پڑھیں، ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں، اور پھر دیکھیں یہ اسم تھا یا نہیں تھا، اس میں تنوین تھی یا ال تھا۔ اسی طرح گولتا کا ہونا آخر پر، یہ بھی اسم کی علامات میں سے ہے۔ پھر ہم نے کہا کہ اسم اپنے اینڈ سے پہچانا جاتا ہے۔ A noun is named by its end۔ اور ہم نے کہا کہ یہ اینڈ ساؤنڈ بڑا ہی سگنیفیکنٹ ہے، اور اس کو ہم نے کیا کہا؟ حرکت نہیں کہا، حرکتی اعراب کہا۔ اعراب کیا ہوتا ہے؟ عربی بنانا۔ عربی کیسے بنایا جاتا ہے؟ اینڈ ساؤنڈ سے۔ تو جنرل کیا ہے کہ جو اسم ہے اس میں ہمیں ان، ان ایسی آوازیں ملتی ہے، اس کو ہم نونائزیشن بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو دیکھیں، جب ہمیں آخر میں 2 پیش یا پیش ملے، ہم کہتے ہیں کہ یہ اسم مرفوع ہے، جیسے محمدن۔ اسی طرح اگر آپ نے دیکھ لیا کہ کسی اسم کے آخر میں 2 زبر یا زبر ہے تو آپ کہیں کہ یہ منصوب اسم ہے، جیسے محمدن۔ اور اسی طرح اگر کسی اسم کے آخر میں 2 زیر یا زیر ہے تو آپ کہیں کہ یہ اس کی جری حالت ہے یا یہ مجرور ہے، جیسے محمدن۔ اور پھر تصور میں لائیں، جب بھی آپ ادا کریں کلمے، پھر آپ رکیں کہ میں نے کیا پڑھا؟ محمدن، میں نے کیا پڑھا؟ محمدن، میں نے کیا پڑھا؟ محمدن۔ تو اس پر مشق کیجئے۔ ایک استاد ہیں جو کہ عرب میں پڑھاتے ہیں، انہوں نے اس میں ایک رائم ایک بنائی ہے۔ سو وہ کہتا ہے when we say دھن it's مرفوع، when we say دھن it's منصوب، when we say دن it's مجرور۔ تو آپ دیکھیں، جب آپ اس راستے میں آئیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی صلاحیت دے دے گا کہ آپ بھی اپنی طرف سے کوئی ایسی کریٹیوٹی ایجاد کریں گے جس سے لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ مزید ہم نے اس میں یہ دیکھا تھا کہ جو زبر کی تنوین ہے اس میں ایک الف زائد ہوتا ہے، سوائے یہ کہ آخر پہ گولتا ہو یا آخر پر حمزہ ہو۔ ان 2 صورتوں میں زائد الف کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ مزید انٹرسٹ کے لیے اور ایک بات یہاں سے ہم یہ جان سکتے ہیں کہ جب 2 زبر کی تنوین پر ہم نے وقف کرنا ہوتا ہے تو اس صورت میں اس الف کو پڑھا جاتا ہے، جیسے محمدن پہ رکنا ہے، محمدہ۔ تو پتہ کیا چلا کہ تنوین ڈراپ ہو گئی اور اس الف نے اپنا کام کر دیا۔ تو اللہ کے کرم سے ہم یہ بھی جان رہے ہیں، بار بار اس کا اعادہ کرتے ہیں کہ فعل معلوم یا فعل معروف ایسا فعل ہے جو اپنے ساتھ فاعل کو بھی لکھتا ہے۔ فاعل یعنی یہ کام نہیں بلکہ کام کرنے والا بھی اس میں موجود ہوتا ہے،
وہ چاہے مینشنڈ ہو، بائی نیم ہو، ظاہر ہو یا ہڈن ہو، جسے کہ ہمیں ٹرانسلیشن میں ایکسٹریکٹ کرنا ہے، اسے ہم کہتے ہیں کہ وہ ضمیر کی صورت میں ہوتا ہے۔ اور انشاءاللہ ایک دن ہم جانیں گے کہ ضمیر دو قسم کی ہوتی ہے، ایک مستتر ہوتی ہے، ایک ظاہر ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیے، خلقہ اس نے پیدا کیا، انسان کو، اور یہاں پہ کیا کہا؟ خلق اللہ، اللہ نے پیدا کیا، السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کو۔ مزید ہم نے کل یہ بات کی تھی کہ یہاں پہ انسان نہ ہے، یعنی یہ فاعل نہیں ہے۔ اگر یہاں پہ انسان ہوتا تو ترجمہ ہوتا انسان نے پیدا کیا۔ مزید ہم اللہ کے کرم سے یہ بھی اب سمجھ چکے ہیں کہ جس جملے کی شروعات فعل سے ہوتی ہے وہ جملے فعلیہ ہوتا ہے۔ تو اللہ کے کرم سے فعل جو ہے، فعل میں کام کے ساتھ زمانہ ہوتا ہے۔ ہر فعل فی نفس ہی ایک جملہ ہوتا ہے، یعنی جسٹ اے ورب کنویز اے فل میسج، اے ورب از اے سینٹینس ان اٹ سیلف۔ جیسے دیکھیں، نصرہ، ہی ہیلپڈ، انگلش میں دو ورڈز ہم نے یوز کیے ہیں، اور اردو دیکھیے، اس نے مدد کی۔ یہاں سے ہم نے اپنے لیسنز کا آغاز کیا، 3 زبر یا 2 زبر، یہ ہمارا بیسک تھیم تھا، یعنی 3 لیٹر روٹ ورڈ پر پہلے اور آخر پر زبر، تو یہ کیا ریپریزنٹ کرے گا؟ اس نے کیا۔ پھر 2 کے اضافے کے لیے الف کا اضافہ کیا، یعنی ان دو نے کیا، فعلا فعلا، پھر واو الف کا اضافہ کیا، فعلو، ان سب نے کیا۔ یہ سب کام ہم نے دائیں ہاتھ سے دکھانے ہیں۔ پھر اسی کے الٹ میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنے بائیں ہاتھ کو کھولنا ہے۔ عورت کی تا ایک کے لیے اس نے کیا، تا الف کا اضافہ ان دو نے کیا، نون زبر نہ کا اضافہ ان سب نے کیا۔ اس کو ہم نے کہا عورت کی تا، اسے کہا نون نسوہ۔ اور ہم نے جانا کہ یہ بڑا ڈائنمک ہے، اس سے ما قبل ساکن ہو جاتا ہے، اور کئی جگہوں پر ہم کیا دیکھتے ہیں؟ یہ بالکل باقیوں سے مختلف ہے۔ پھر ہم نے جو اس کے بعد رائم سکیم سیٹ کی مذکر کے لیے، وہ تھی تا، تما، تم۔ تا ایک کے لیے، تما 2 کے لیے، اور تم سب کے لیے۔ یعنی مذکر میں ہم کیا کہیں گے؟ تا آپ نے کیا، تما آپ دو نے کیا، اور تم آپ سب نے کیا۔ پھر ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کل مونس مخاطب کی طرف آئے، ہم نے اپنے بائیں ہاتھ کی ایک انگلی کو سامنے کی طرف اشارہ کر کے کہا تے، آپ نے کیا۔ یہاں کہا تا، آپ نے کیا، یہاں کہا تے، آپ نے کیا۔ اس ووکیبلری شیٹ کو ایک بار دہراتے ہیں۔ لبستا، آپ ٹھہرے، رحمتا، آپ نے رحم کیا، کتبتا، آپ نے لکھا، فعلتا، آپ نے کیا، خلقتا، آپ نے پیدا کیا، حملتا، آپ نے بوجھ ڈالا، آتیتا، آپ نے عطا کیا، حشرتا، آپ نے حشر کیا، صلیتا، آپ نے رحمت بھیجی، انزلتا، آپ نے اتارا، اخزیتا، آپ نے رسوا کیا، اغویتا، آپ نے گمراہ کیا، انمتا، آپ نے انعام کیا، شئتما، آپ دو چاہو، شئتم، آپ سب چاہو، لبس تم، آپ سب ٹھہرے، زنن تم، آپ سب نے گمان کیا، ظلم تم، آپ سب نے ظلم کیا، کل تم، آپ نے کہا، نسی تم، آپ سب بھولے، رائے تم، آپ نے دیکھا، کفر تم، آپ نے کفر کیا، شکر تم، آپ نے شکر کیا، کنتے، آپ تھیں، خفتے، آپ ڈریں، جئتے، آپ آئی، آپ لائی۔ ان مثالوں کو ایک بار پھر سے دیکھ لیتے ہیں۔ قولا، اس نے کہا، قولا نوح، نوح علیہ السلام نے کہا، رضیہ، وہ راضی ہوا، رضی اللہ، اللہ راضی ہوا، سمیع، اس نے سنا، سمیع اللہ، اللہ نے سنا، ما، جو، کسبہ، اس نے کمایا، جعلا، اس نے بنایا۔ پہلے کیا ہے؟ اللہ، کس حالت میں ہے؟ رفع حالت میں ہے۔ جعلا، اس نے بنایا کے بجائے اللہ جعلا، اللہ نے بنایا۔ فانطلقا حتی اذا، وہ دونوں چلے یہاں تک کہ رکبا، وہ دونوں سوار ہوئے، فی السفینۃ، ایک کشتی میں، خرقا، اس نے چھید کیا، ہاں اس میں، فانطلقا حتی اذا، وہ دونوں چلے یہاں تک کہ لقیا، وہ دو ملے، غلامن، ایک لڑکے سے، پس قتلہ، اس نے قتل کیا اسے، فانطلقا حتی اذا، وہ دونوں چلے یہاں تک کہ اتیا، وہ آئے، اہل قریہ، ایک بستی کی طرف، ولما، اور جب فتحو، انہوں نے کھولے،
متاعہم اپنے سامان، وجدو انہوں نے پایا، بضاعتہم اپنی پونجی، ردت الیہم ان کی طرف لوٹائی گئی، اور جاءت آیا، سیارتن ایک قافلہ، فارسلو انہوں نے بھیجا، واردہم اپنے پانی بھرنے والے کو، پس ادلا اس نے ڈالا، دلوا لوٹا، ہو اپنا، قولتا وہ دونوں لڑکیاں بولی، لا نہیں، نسکی ہم پانی پلاتی، حتیٰ جب تک کہ، یہاں تک کہ، یسدر الرعاء نہ واپس لے جائیں چرواہے، فلما پھر جب سمیت اس نے سنا، اس عورت نے سنا، بمکرہن ان کا فریب، ارسلت اس نے بھیجی، الیہن ان کی طرف، وآتدت اور تیار کی، لہن ان کے لیے، متکئن ایک محفل، وآتت اور اس نے دی، کل واحدۃ منہن ان میں سے ہر ایک کو، سکینن چاقو، وقالت اور وہ بولی، اس نے حکم دیا، اخرج نکل آؤ، علیہن ان کی طرف، فلما پھر جب رأینا انہوں نے دیکھا، ہو اسے، اکبرنا ان پر روب طاری ہوا، ہو اس کا، اور قطعنا انہوں نے کاٹے، ایدیہن اپنے ہاتھ، وقلنا اور وہ کہنے لگی، حاش للہ اللہ کی پناہ، قولو انہوں نے کہا، کیا انت آپ، فعلتا آپ نے کیا، ہاذا یہ، قولو انت فعلتا ہاذا کیا آپ ہی نے یہ کیا، بآلہتنا ہمارے معبودوں کے ساتھ، یا ابراہیم اے ابراہیم علیہ السلام، ربنا اے ہمارے رب، اگر ہوتا ربنا تو ترجمہ ہوتا ہمارا رب، یہ ہے ربنا ندا کے ساتھ، اے ہمارے رب، ماں نہیں، خلقتا آپ نے پیدا کیا، ہاذا یہ، باطلا بے مقصد، خلقتا آپ نے پیدا کیا، نی مجھے، من نار آگ سے، اور خلقتا آپ نے پیدا کیا، ہو اسے، من تین مٹی سے، ان اگر، شاء اس نے چاہا، ان شاء اگر اس نے چاہا، آگے کیا ہے، اللہ یعنی اگر اللہ نے چاہا، یہ فاعل ہے، ما جو، شاء اللہ اللہ نے چاہا، ان کے، جاء وہ آیا، آگے آما، ہو اس کے پاس، ان جاءہ الاما آیا اس کے پاس ایک آما، اور کلنا ہم نے کہا، یا آدم اے آدم، اسکن رہو، انت آپ، اور زوجکا آپ کی بیوی، الجنہ جنت میں، وکلا اور تم دو کھاؤ، منہا اس میں سے، رغدن اطمینان سے، با فراغت، فریلی، حیثو شئتما جہاں کہیں تم دو چاہو، ولا تقربا اور نہ قریب جانا، حاضی شجرہ اس درخت کے، فتکونا من الظالمین تو تم ہو جاؤ گے ظالموں میں سے، اذا جب، جاء آئی، نصر اللہ اللہ کی مدد، جب آئے اللہ کی مدد، والفتح اور کامیابی، اور انہم یہ کہ انہوں نے، ظنوا انہوں نے گمان کیا، کما جیسے، ظننتم آپ نے گمان کیا، ان کہ، لن یبعث اللہ نہیں مبعوث کرے گا اللہ، احدا کسی ایک کو، قولا اس نے کہا، آگے قائلن ہے، قولا قائلن کہنے والے نے کہا، منہم ان میں سے، کم کتنا، لبستم تم سب ٹھہرے، قولو انہوں نے کہا، لبسنا ہم ٹھہرے، یومن ایک دن، او بعد یومن یا دن کا کوئی حصہ، قولو انہوں نے کہا، ربکم تمہارا رب، عالم جانتا ہے، بما جو، لبستم تم ٹھہرے، یعنی جتنی مدت تم ٹھہرے، وَإِذْ اور یاد کرو، تعزنا حکم کیا، ربکم تمہارے رب نے، اعلان کیا تمہارے رب نے، لئن البتہ اگر، شکر تم شکر کرتے ہو، لَأَزِيدَنَّكُمْ میں تمہیں ضرور زیادہ دوں گا، وَلَئِن اور البتہ اگر، کفر تم نے کفر کیا، ان بے شک، عذابی میرا عذاب، لشدید زبردست ہے، وَإِذْ اور یاد کرو، کلنا جب ہم نے کہا، ادخلو داخل ہو جا، حاضح القریہ اس بستی میں، فکلو تو کھاؤ، وہاں کلا کہا تھا دو کے لیے، یہاں جمع کے لیے ہے، یعنی یہ دو سے زیادہ کی طرف خطاب ہے، اور یاد کرو جب ہم نے کہا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ،
فکلو اور کھاؤ منہا اس میں سے حیث شئتما جہاں کہیں تم چاہو رغدن اطمینان سے و اور اوہینا ہم نے وحی کی الا طرف ام موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کی امی کی طرف ان کے ارضی دودھ پلا ہے اسے کہ اسے دودھ پلا فاذا پھر جب خفت علیہ آپ اس پر خوف زدہ ہوں فالقیہ تو اسے ڈال دینا فالقیہ تو اسے ڈال دینا فی الیم میں دریا میں ولا تخافی اور نہ خوف کھانا ولا تحزنی اور نہ غم کرنا انا بے شک ہم رادوہ ہم لوٹائیں گے اسے الیک تیری طرف وجاعلوہ اور اسے بنائیں گے من المرسلین پیغمبروں میں سے۔ تو اس میں ہم نے دیکھا دو چیزوں کا حکم ہوا کہ اسے دودھ پلانا اور اسے پانی میں ڈالنا، اور دو چیزوں سے منع کیا کہ نہ خوف کھانا اور نہ غم کرنا، اور دو چیزوں کی بشارت کیا تھی کہ ہم اسے لوٹائیں گے تیری طرف اور اسے پیغمبر بنائیں گے۔ یوسف اعرض عن ھذا چھوڑ دو یہ سب، اس سے اعراض کرو، واستغفری اور اے عورت معافی چاہو لذنبک اپنے گناہوں کی، انک بے شک کنت من الخاطئین تو خطا کاروں میں سے ہے۔ فآتت پھر وہ آئی بھی اس کے ساتھ قومہا اپنے قوم کی طرف تحملہ اسے اٹھاتے ہوئے، پھر وہ اسے اٹھاتے ہوئے اپنے قوم کی طرف آئی، یعنی یہ مریم علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ قولو یا مریم اے مریم لقد البتہ یقیناً بے شک جئت شیئن فریا تو لے کر آئی بری چیز۔ اب آئیے آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم جمع مونس مخاطب کے بارے میں سیکھیں گے۔ تو یہاں سے ہم نے شروع کیا مذکر کے لیے فعل فعلا فعلو، اس کو دکھانے کے لیے ایک انگلی پھر دو انگلیاں پھر پورا ہاتھ دائیں اور، پھر بائنی طرف عورت کی تا الف اور نون نسوہ، پھر ہم مخاطب کی طرف آئے، ہم نے اپنا جو رخ ہے سامنے کی طرف کرنا ہے، اور رائم سکیم جو سیٹ ہوئی وہ کیا ہے؟ تا تما تم، فعلت فعلتما فعلتم، آپ نے کیا آپ دو نے کیا آپ سب نے کیا، اور کل سے ہم نے کیا کیا تھا؟ تے کیا تھا، تے آپ نے کیا، یہاں پہ بھی ترجمہ آپ نے کیا، یہاں پہ بھی ترجمہ آپ نے کیا۔ فرق کیا ہے؟ یہ مذکر کے لیے اور یہ مؤنث کے لیے۔ اور آپ کو اس بات کا پتہ چل گیا کہ تما جو ہے وہ کامن ہے، یعنی مذکر کے لیے بھی اور مؤنث کے لیے بھی، یعنی ایک طرف سے جو رائم سکیم سیٹ ہوئی وہ کیا تھی؟ تا تما تم، اور آج انشاءاللہ تعالی ہم اس رائم کو کمپلیٹ کریں گے جو تے تما اور آج تن۔ تو آج کا لیسن جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ تن کا اضافہ ہے۔ تو تن کے اضافے سے پہلے ما قبل کی حرکت جو ہے وہ ساکن ہو جائے گی۔ تن کے اضافے سے ہمارا رخ سامنے کی طرف ہوگا اور آگے جو ہے دو سے زیادہ خواتین ہوں گی۔ تو یہ فا کلمہ ہے، یہ عین کلمہ ہے اور یہ لام کلمہ ہے۔ تن کا اضافے سے یہ کیا بن جائے گا؟ فعل تن، اور ترجمہ کیا ہوگا؟ آپ نے کیا یا آپ ہوئیں۔ انگلش کا اس کا ایکولنٹ جو ہوگا یو ڈڈ ہوگا۔ ذہن میں کیا رکھنا ہے؟ فیمینائن ہے اور دو سے زیادہ ہے۔ تو یہاں دیکھیں سمیا اس نے سنا، سمیا ان دو نے سنا، سمیعو ان سب نے سنا، سمیعت اس نے سنا، سمیعتا ان دو نے سنا، سمیعنا انہوں نے سنا۔ یہ سب مذکر کے لیے اور یہ مؤنث کے لیے۔ پھر تا تما تم، آپ نے سنا آپ دو نے سنا آپ سب نے سنا، سمیعت سمیعتما سمیعتم، اور پھر کل سمیعت آپ نے سنا، یعنی سمیعت کے بالکل پیرلل ہے، یہ مذکر کے لیے اور یہ مؤنث کے لیے۔ تما جو ہے وہ دونوں کے لیے کامن ہے، یعنی ایک طرف سے تا تما تم اور دوسری طرف سے تے تما اور آج تن، تا تما تم تے تما تن، سمے تن آپ نے سنا آپ سب عورتوں نے سنا، یو ہرڈ۔ اب آئیے ووکیبلری کی طرف۔ آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے دو ہی ورڈز کے بارے میں ہم جانیں گے۔ ایک ہے کن تن، جو ہم نے کل بھی کہا تھا کانا سے بنتا ہے، کن تن تم سب تھیں،
یا آپ سب تھیں. اور دوسرا جو آج ہے وہ ہے راودتن. اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے را، واو اور دال. پھر سے آپ نے نوٹ کر لیا ہوگا کہ اس میں جو سینٹر کلمہ ہے وہ حروف علت میں سے ہے. تو دیکھیں اس کی گردان کیسے بنتی ہے. راودہ، راودا، راودو، راودت، راودتا، راودن، راودتا، راودتما، راودتم، راودتے، راودتما، راودتن. اور اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ورگلانا اور فسلانا. راودتن، تم سب نے فسلایا یا تم سب نے ورگلایا. اب آئیے قرآن کریم کی مثالوں کی طرف. سب سے پہلی مثال جو ہے سورہ نمبر 33 آیت 28، یعنی یہ سورۃ الاحزاب کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کل کہہ دیجئے، لازواجک، اپنی بیویوں سے، ان اگر کنتن، آپ سب ہو، تردن، چاہتی، آپ سب چاہتی ہو، ان کنتن تردن، اگر آپ چاہتی ہو، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی، و زینتہا، اور اس کی زینت، فتعالین، تو آؤ آپ سب، امتعکن، میں تمہیں عطا کروں، واسرحکن، اور پھر کیا کروں، تمہیں رخصت کر دوں، سراحن جمیلہ، اچھے طریقے سے رخصت کروں، خوبصورتی سے رخصت کروں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے، اگر تم ارادہ کرتی ہو دنیا کا اور اس کی زینت کا، یعنی اگر تم چاہتی ہو صرف دنیا اور اس کی زینت، تو آؤ، تعال کہتے ہیں بلانے کو، امتعکن، میں تمہیں کچھ دے دوں، میں آپ کو کچھ دے دوں، واسرحکن، اور آپ کو رخصت کر دوں، خوبصورتی کے ساتھ رخصت کر دوں. اسی کے بعد اگلی آیت میں ہے اور ان اگر کنتن، آپ ہو، تردن اللہ، اللہ چاہتی ہو، اگر آپ چاہتی ہو اللہ، یعنی یہاں پہ کیا کہا، اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتی ہو، اور یہاں کیا کہا، وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ، اگر آپ سب چاہتی ہو اللہ وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کو، وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور آخرت کے گھر کو، یعنی آپ سلیکشن کر لو، اگر آپ دنیا کی زندگی چاہتی ہو اور اس کی زینت، تو آؤ میں تمہیں کچھ دوں اور تمہیں رخصت کر دوں خوبصورتی کے ساتھ. لیکن اگر آپ سب چاہتی ہو اللہ اور اس کے رسول کو اور آخرت کے گھر کو، تو یاد رکھو فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ، عَدَّ، اس نے تیار کیا ہے، اللہ نے تیار کیا ہے، للمحسنات، نیک باز عورتوں کے لیے، من کننا، آپ میں سے، یعنی آپ میں سے جو محسنات ہوں گی ان کے لیے کیا ہے، اجرن عظیمہ، بڑا عظیم اجر. تو ان دو آیات کو ہم نے کمپیئر کیا، یہاں پہ بھی کنتن، یہاں پہ بھی کنتن، یعنی ایک چوائس دے دی گئی. ایک طرف بتایا گیا کہ اگر تم دنیا اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں عطا کروں اور رخصت کر دوں بہترین طریقے سے، اور دوسری طرف کیا کہا، اگر تم چاہتی ہو اللہ اور اس کے رسول کو اور آخرت کے گھر کو، تو پھر کیا کرو، یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے آپ میں سے بہترین کے لیے اجرن عظیمہ. اب آئیے سورہ نمبر 12 آیت 51 پر. یہ سورہ یوسف کی آیت ہے. قولا، اس نے کہا. تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اب ہمیں یہ پتا چل گیا. قولا کا ترجمہ اس نے کہا. ما خطبکن، کیا حال تھا آپ کا، از جب، راودتن، آپ سب نے ورگلایا، فسلایا، یوسف علیہ السلام کو، ان نفسہی، اس کی جان سے، اس کے نفس سے، قلنا، وہ کہنے لگیں، حاشا للہ، اللہ کی پناہ، ما، نہیں، علمنا، ہم نے پایا، ہم نے جانا، علیہ، اس میں، من سوء، کوئی بھی برائی. قالت امرأۃ العزیز، قالت، وہ بولی، آگے کیا ہے، امرأۃ العزیز، تو ترجمہ کیا ہوگا،
امراۃ العزیز نے کہا، یعنی عزیز مصر کی بیوی نے کہا، اور یہ ہم پڑھ آئے ہیں، یہ دراصل کیا تھا؟ یہ قولت تھا، چونکہ اسے ملانا تھا تو یہ زیر کے ساتھ آ گیا۔ قولت امراۃ العزیز، عزیز مصر کی بیوی بولتی ہے، الآن، ناؤ، اب، ہس ہسا، کلیئر ہو گیا، ظاہر ہو گئی، الحق، the truth is vivid, the truth has been disclosed، الآن، اب، ہس ہس الحق، ظاہر ہو گیا حق، حقیقت ظاہر ہو گئی، انا، میں، آئی ایکسپٹ، میں راوت، میں نے ہی فسلایا، ہو اسے، ان نفسی ہی، اس کی جان سے یا اس کے نفس سے، و اور، انہو، بے شک وہ، لمن الصادقین، صادقین میں سے ہے، سچوں میں سے ہے۔ تو اس کے کانٹیکس میں آپ پڑھ سکتے ہیں کہ جب یوسف علیہ السلام خواب کی تعبیر بتاتے ہیں اور پھر وہ بادشاہ اسے بلاتے ہیں تو وہ پہلے ایک درخواست کرتے ہیں کہ پہلے ذرا وہ پوچھیں ان عورتوں سے کہ ان کا حال کیا تھا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے تھے۔ تو پھر بادشاہ اس کی تحقیق کرنے کے لیے جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں، کولا اس نے کہا، یعنی یہ کولا کون ہے؟ بادشاہ نے کہا، ما خطبکن، اے عورتوں تمہارا کیا ماجرا ہے، اذ راوتن یوسف، جب تم سب نے یوسف کو پھسلایا تھا اس کی جان سے، یعنی یہ وہی عورتیں ہوتی ہیں جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے ہوتے ہیں۔ یہ سب کہتی ہیں، حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء، ہم نے تو اس میں کوئی برائی نہیں پائی، یعنی وہ بے قصور ہے۔ پھر اللہ کا کرنا، جو عزیز مصر کی بیوی ہوتی ہے وہ ایکسپٹ کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قالت امرأۃ العزیز، عزیز مصر کی بیوی کہتی ہے، الآن، اب، حس حس الحق، حق ظاہر ہو گیا، انا، میں نے، راوتہ، اسے ورگلایا، انا راوتہ، میں نے ہی اسے پھسلایا، ان نفسہ، اس کے نفس سے، وانہ، بے شک وہ، لمن الصادقین، صادقوں میں سے ہے، وہ سچوں میں سے ہے۔ تو اس طرح آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے تن کا سفکس جو ہے ایڈ کیا، اس سے ہمارا رخ جمع مونس کی طرف چلا گیا۔ ہم اس کو دکھانے کے لیے اپنا بایاں ہاتھ سامنے کی طرف کریں گے۔ ترجمہ کیا ہوگا؟ آپ نے کیا یا آپ ہوئی۔ اس کو کرنے کے بعد اب ہماری جو رائم سکیم ہے مخاطب کے لیے وہ تے، تما، تن ہو گئی، یعنی تے ایک کے لیے، تما دو کے لیے، اور تن دو سے زیادہ کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے اس میں کچھ مثالیں بھی دیکھی۔ اس کا انگلش ایکویلنٹ یو ڈڈ ہی ہے، لیکن ذہن میں کیا رکھنا ہے؟ دو سے زیادہ اور فیمینائن۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے سمجھانے سمجھنے میں جو کوتاہیاں ہوئی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔